فٹ بال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے. جتنا جنون میدان میں کھلاڑیوں پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ پرجوش اس کھیل کے تماشائی ہوتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ فٹ بال مقابلوں میں میچ کی ہار جیت سے زیادہ اہم خبر تماشائیوں کے درمیان جھڑپوں سے متعلق ہوتی ہیں. پاکستان میں فٹ بال کا کھیل اپنے ابتدائی دور سے گزر رہا ہے. اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کھیل کو پاکستان میں کس طرح مقبول بنایا جا سکتا ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کاشف صدیقی، جو کہ انگلینڈ میں پروفیشنل فٹ بال کھیل رہے ہیں اور آج کل پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی خصوصی دعوت پر پاکستان آئے ہوئے ہیں. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کاشف، سب سے پہلے تو آپ اپنے کریئر کے بارے میں بتائے گا. آپ نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کہاں سے لیا؟ سٹارٹ لندن میں لیا. جس طرح چائلڈہڈ ڈریم، ہر بچے کی چائلڈہڈ ڈریم ہوتی ہے اگر لندن میں جس طرح فٹ بالر بننا ہے. میں کھیلتا رہا بچپن سے. میں نے اپنے اس کو پیشن بنایا. پہلے تو کوئی کلب کے لیے سے نہیں کھیلتا تھا. اسکول میں بچوں کو دیکھ دیکھ کے کھیلا، پھر اکیلا کھیلتا رہا، پھر میں نے لرن کرا. یہ شوق فیملی میں کسی کے کھیلنے کی وجہ سے آئی ہے، نیچرلی آپ میں اس کھیل کو سیکھنے کے جرمز تھے؟ سپورٹ فیملی میں ہر وقت تھا. میرے ابو پاکستان کے لیے ہاکی کھیلتے رہے. اچھا. لیکن فٹ بال میں اتنا نہیں تھا. تو فٹ بال میں نے پہلے لیا، تو پھر دوسروں سے لرن کرا. پھر میں نے امی کو بتایا، امی میں نے کھیلنا ہے، تو انہوں نے مجھے کلب کی طرف گئے. تو میں پہلا کلب جوائن کرا تھا ایج آف 6. ادھر سے میں نے کلب شروع کرا. ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا؟ تعلیم تو سائڈ پہ ہر وقت ہی رہی، لیکن اس وقت پھر میں نے جب شروع کرا پھر اس سے مجھے پتا تھا کہ میں نے فٹ بالر بننا ہے انشاءاللہ ایک دن. تو آج کل آپ پاکستان فیڈریشن کی طرف سے یہاں پر فٹ بال فیڈریشن کی طرف سے دعوت پر جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو آپ پاکستان کے فٹ بال لیول کو اور انگلینڈ کے فٹ بال لیول کو اس میں کس طرح سے آپ کمپیریزن کرتے ہو؟ جب سے آیا ہوں میں نے کافی ٹیلنٹ دیکھا پاکستان میں. جیسے لڑکے ٹیکنیکلی بہت اچھے ہیں، ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے ادھر. دیکھے لڑکے اس طرح کک تو کوئی بھی بال کو مار سکتا ہے. ڈفرینس یہی ہے، ٹیکنیکس ہونی چاہیے. ہاں لیکن ٹیکنیکس ہے لڑکوں کے پاس. اچھا. ڈفرینس ایک ہی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ ان کی گیم کی. تو اس کے آپ نے یہاں کے کوچز میں اور اپنے ملک کے کوچز میں کیا فرق پایا ہے، کیا ڈفرینس دیکھا ہے آپ نے؟ پھر فرق یہی بنا تھا، وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہی ڈفرینٹ ہے، وہی پلیئرز میں، وہی کوچز میں. پھر وہ مینٹالٹی اسٹرکچر میں ہی بڑھ گئی. جس طرح پاکستان میں وہ مینٹالٹی پاکستان کے بن گئی فٹ بال کی. جس طرح انگلینڈ میں مینٹالٹی بہت ڈفرینٹ ہے لڑکوں. تو آپ پاکستانی ہو تو وہاں انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کیا آپ کو کسی طرح کی پرابلمس کو فیس کرنا پڑا ایز اے پاکستانی؟ بہت ساری پرابلمس تھیں. کس طرح کی پرابلمس؟ انسٹیٹیوشنل ریسزم ادھر بہت ہے. جس طرح میں پہلے شروع کرا، میں کلبس کے لیے کھیلتا تھا تو مجھے وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے لڑکوں کو لائیں. مجھے ہر وقت بینچ پہ رکھ دیتے تھے. مجھے کبھی کبھی کہتے تھے نہ آؤ. تو پھر ہم 2-3 دفعہ آپ نے اپنے جذبے کو برقرار رکھا. بالکل کمیٹیڈ رہا. امی نے ہر وقت دیکھو دل صاف ہے، تم کھیلتے رہو کھیلتے رہو کھیلتے رہو. پھر جس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے میرا ٹیلنٹ دیکھا، پھر وہ کہہ بھی نہیں سکے کہ نہیں تم نہیں آ سکتے اب، تاکہ زیادہ ہائر اتھارٹی پہ چلے گیا تھا. تو پھر تھوڑا جب میں بڑھا پھر مجھے اسکاؤٹ کرا. آپ کیا سمجھتے ہو اس کی کیا ریزن ہے کہ ایشینز کو آگے نہیں آنے دیتے؟ انسٹیٹیوشن ریسزم بہت ہے ادھر. ان کو بس چاہیے، ان کو یہی ڈر ہے. دیکھو اگر ایک دن اگر وہ لیتے رہے ایشینز کو اور کالوں کو، ایک دن کی نیشنل ٹیم پورے کالوں اور ایشین سے بھر جائے گی، گورے تو ہٹ جائیں گے. ان کو یہ ڈر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو پاکستان میں ٹیلنٹ زیادہ ہے؟ ٹیلنٹ لندن میں ڈفرینس یہ ہے کمپٹیشن زیادہ ہے. تو اگر ٹیلنٹ ہو بھی نہ زیادہ پھر بھی بڑھ جاتا ہے، تاکہ لڑکے ڈیڈیکیٹڈ رہتے ہیں 24 آورز اے ڈے. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا فٹ بال بن جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو پاکستان میں فٹ بال کو وہ ہائپ کیوں نہیں مل سکی؟ آپ دوسرے ممالک کی، یورپ کی ٹیمز کو اگر دیکھو، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. جیسے ہی ورلڈ کپ آتا ہے لوگ سب کام چھوڑ کے، آپ ان کے اسٹیڈیمز دیکھو اتنے زیادہ بھر جاتے ہیں. جس طرح ہمارے کرکٹ کے میچز میں لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہاں پہ فٹ بال میں وہ انٹرسٹ کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکا؟ مارکیٹ بہت بڑی ہے. فٹ بال کی مارکیٹ دنیا میں بہت بڑی، جس میں پاکستان میں نہیں بڑی، بیکاز ایکسٹرینزک ریوارڈز بہت ہیں. پیسہ دیکھیں ہم فٹ بال میں کتنا دیتے ہیں ایچ پلیئر کو، بونسز کتنے ملتے ہیں. ادھر آپ دیکھیں پاکستان آفر کیا کر رہے ہیں، زیادہ آفر تو کرتے نہیں کلب لیول پہ یہاں. تو پھر جب تک کلب لیول کا ہائی نہیں بنے گا تو پھر نیشنل ٹیم نہیں بنے گی آپ کی. جس طرح کرکٹ میں دیکھیں کتنا ایمفیسس ہے ٹیم پہ، کتنا پیسہ ڈالتے ہیں اور کتنے لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. جب تک وہ نہیں بڑھے گا فٹ بال میں پھر نہیں بڑھے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہو آپ یہاں پہ آئے ہوئے تو پاکستانی ٹیم کو وہ سب فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو آپ کو آپ کے ملک کی طرف سے دی جاتی ہیں؟ یہاں کے کھلاڑیوں سے آپ ملے، یہاں کے کوچز سے آپ ملے، تو آپ نے ان کے تھنکنگ میں کیا پایا؟ بیسکلی ایم تو سیم ہے.
سب کا نہیں لیکن کافی کچھ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں بالکل. جس طرح ہمارے ٹیم مینیجر ہیں نیازی صاحب, وہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں فٹ بال میں, آن دا فیلڈ اینڈ آف دا فیلڈ. ان کا ایم ہے, جس طرح میں سمجھتا ہوں ہی از اے بلیسنگ ٹو پاکستانی فٹ بال, بیکاز وہ بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں فٹ بال کو. اگر جاتے رہے اسی ایم کے ساتھ ضرور پاکستان آگے بڑھے گا, تاکہ ان کے جو ایمس ہیں نا بالکل سملر ہیں. جس طرح لنڈن میں کوئی کوچ, ان کو کچھ ایکسٹرنسک نہیں چاہیے, بس کہ آگے بڑھیں فٹ بال, اور یہی ادھر ایم ہے لنڈن میں. تو آپ آج کل یہاں پہ دورے پہ آئے ہوئے, اس کا پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ بس میرا پیشن تھا, بچپن سے میں کھیلتا رہا. پاکستان میں آج کل جو آپ آئے ہوئے, اس کا پرپس کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ میں نے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا تھا, ایک میری بوائے ہوڈ ڈریم تھی. تو میں 3-4 سال پہلے آیا تھا ٹرائل پہ, یہاں سکسیزفل رہا, لیکن پھر ادھر کھیلتا رہا تو مجھے اپرچونیٹی ملی آنے کے لیے. پھر میں واپس آیا, نیازی صاحب نے مجھے دیکھا ٹریننگ کرتے, پھر میں ٹریننگ پہ کیمپ میں رہا, پھر واپس انہوں نے بلایا مجھے کھیلنے کے لیے. تو بس ایک چانس ملا مجھے اپنی ریپرزینٹ کرنے کا کنٹری, اور آگے فٹ بال پڑھانے کا. میرا ایم ہے کہ انشاءاللہ اگر میں ابھی نہیں کھیل پایا اچھی طرح, لیکن انشاءاللہ جب میں سیٹل ہو جاؤں گا پاکستان میں, کھیلوں گا, کہ میں بھی ایم بناؤں کہ میں پروموٹ کروں فٹ بال کو. تو آپ کس پرسنالٹی کو آئیڈیل رکھتے ہو کہ کاش میں اس طرح کھیلوں جس طرح یہ کھلاڑی کھیلتا ہے؟ زین الدین زیدان. اور وہ مسلمان ہے, اور اس نے مجھے بہت, جس طرح مجھے ڈیڈیکیشن دی تھی. میں اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک دن, اور اس نے کہا تھا کہ فٹ بال میں ایک ہی بات ہے, یا آپ سیکریفائس کرو چیزیں, ڈیڈیکیٹڈ رہو, اور اپنے خدا میں بلیو کرو. اور کون سے ملک کی ٹیم سے زیادہ انسپائر ہو؟ میں پھر وہی فرانس کی طرف سے, تاکہ وہ فرانس کی طرف سے کھیلتا ہے. اور آپ کی ٹیم کی کوچنگ کیسی جا رہی ہے ادھر لنڈن میں؟ کہ لنڈن میں ابھی میں لنڈن میں کھیل نہیں رہا, میں امریکہ اب کھیل رہا ہوں. اچھا, امریکہ. اب میں امریکہ چلے گیا ہوں. ون ریزن تھا کوچز کا انسٹیٹیوشن ریسزم بہت ہے ادھر, اور دوسرا ریزن تھا مجھے انہوں نے اسکالرشپ آفر کری کہ تم اپنی پڑھائی بھی کر لو آ کے, جسٹ ان کیس اگر فٹ بال میرے ساتھ نہیں جاتا ایٹ لیسٹ آئی ہیو اے ڈگری. تو میں امریکہ میں 4 سال کا کانٹریکٹ کیا, اب 2 میں نے سال کر لیے, 2 سال رہتے ہیں. تو ادھر کوچنگ بالکل جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بہت مطلب کہ بوائز جو ہیں وہ اس کھیل میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو ان کو آگے آنے کے لیے کیا ایسا پلان ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پرپس کو پورا کر سکیں, اپنے ایم کو پورا کر سکیں؟ بیسکلی ان کے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کے پیرنٹس کو تسلی دینی چاہیے کہ دیکھو آپ کے پلیئرس کو ہم آگے لائیں گے, لیکن آپ ان کو آنے دو کھلے عام. ان کو یہ ڈر ہے دیکھو وہ لے کر جائیں گے ان کو, پھر وہ گھر سے ان کو کیا کچھ نہیں ملے گا. ادھر پاکستان میں پاورٹی بھی بہت ہے, لوگ ڈپینڈنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ کہ وہ گھر پہ دائیں روٹی وغیرہ. تو اگر ان کو تسلی ملے گی کہ ہمارے بچے جا کے کچھ بنیں گے پھر واپس آئیں گے, تو یہ بھی. پاکستان میں ایک بہت اچھی ٹیم بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کون سے ایسی پروگرام تشکیل دیا جائے, کون سے ایسے کاموں کو کیا جائے مکمل کہ پاکستان میں فٹ بال کی ٹیم بہت اچھی بن سکے؟ بیسکلی ایجوکیشن کی ضرورت ہے بہت فٹ بال میں, وچ فیفا کافی دے رہا ہے. اب پاکستان ریکگنائز ہوا کیا ہے کہ ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ فٹ بال کنٹریز ان دا ورلڈ. دوسری بات ہے ہمیں فیسلٹیز کی بہت ضرورت ہے. فیسلٹیز کے ساتھ پائے گا پیسہ, بونسز, پھر ایکسٹرنسک ریوارڈز آئیں گے. پاکستان میں فٹ بال کا سسٹم کیسا لگا آپ کو؟ اچھا ہے لیکن ڈفرینٹ بہت ہے. کس لحاظ سے؟ جس طرح کوچنگ کے علاوہ آپ پاکستانی کوچنگ سے سیٹسفائی ہو؟ وہ 50%. 50% کیوں ہو اور 50% کیوں نہیں ہو؟ 50% کے بیسکس تو سب کو بیسکس سکھا رہے ہیں, ٹیکنیکل یہ وہ, لیکن جو 50% نہیں, آپ کیا کمی دیکھتے ہو؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ مس کر رہے ہیں. کوچ میں اور پلیئرز میں؟ دونوں. کوچ میں اور پلیئرز میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تاکہ ان کی کوئی ٹیم کیمسٹری نہیں ہے. پلیئرز کوچ سے ڈرتے بہت ہیں, کھلے ہم بات نہیں کر سکتے کوچ سے کہ کیا پرابلم ہے, کوچ یہ ہے وہ ہے, یہ ہم یہاں غلطیاں کریں وہاں کریں, وہ ڈرتے بہت ہیں. لنڈن میں میرے ہم تو اٹھتے بیٹھتے ہیں کوچز کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ باہر جاتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کیا امپروو کرنا ہے کیا نہیں. ہماری فیڈ بیک بہت ہے اوپر نیچے, جو آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں, آپ کے فالٹس ہوتے ہیں, آپ کے کوچ آپ کو بتاتے ہیں. اور یہ کمی آپ نے پاکستان میں دیکھی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی میچور جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھیں جو بھی ہماری پرابلمز ہوئی ہیں, ہمیں اسکپ کرنا پڑا ہے ہمارے کوچ کو, ٹیم مینیجر کے پاس جانا پڑا ہے, تاکہ ٹیم مینیجر کے ساتھ زیادہ کیمسٹری ہماری بڑھی ہوئی ہے. تو پھر اس طرح ہونا نہیں چاہیے. ٹیم مینیجر کی جاب نہیں ہے کہ آپ کیمسٹری وہ کرنا پڑا ہے, کوچ کی جاب ہوتی ہے. ایک تو یہ بات, دوسری بات انڈرسٹینڈنگ. جو فیلڈ پہ
ٹیکنیکلی ہم بالکل ٹھیک صحیح سکھا رہے ہیں, لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اسٹریٹجیز آف فارمیشن, سیٹ پلیز, یہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور یہ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے اگر آگے کا بڑھے گا فٹ بال ہمارا. تو یہاں پہ فٹ بال اکیڈمیز ہونی چاہیے, کلبس ہونے چاہیے سکھانے کے لیے. فٹ بال دیکھو اب ہماری جو نیشنل ٹیم ہے زیادہ ایمفیسس ابھی رہے جا رہا ہے سینئر ٹیم میں اور جیسے انڈر 21s میں. اگر فٹ بال بڑھے گا آگے in the next 10 years we have to push for grass roots. جیسے جو 13-14 سال کے بچے ہیں ان سے بھی چھوٹے, لندن میں تو آپ کو اسکاؤٹ کر لیتے ہیں 5 سال کے ہو, 5 سال سے آپ کو لے جاتے ہیں اگر وہ دیکھیں آپ میں تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ ہے. پر جس طرح ٹائم بڑھا ہے ہمیں, اب دیکھیں جس طرح یہاں پہ کرکٹ بہت زیادہ فیمس ہے, لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہے, اس طرح انگلینڈ میں آپ بتا رہے ہیں کہ فٹ بال بہت زیادہ پاپولر, تو وہاں کرکٹ زیادہ پاپولر کیوں نہیں ہے؟ کیا وہاں وہی پرابلم ہے جو یہاں فٹ بال کے پرابلم ہے؟ بیسکلی یس, کرکٹ ہے ادھر لیکن فٹ بال آلویز نمبر 1 رہا ہے, اور سیم ہے فیسلٹیز ان کی اتنی نہیں ہیں کرکٹ کے لیے, کرکٹ کی, اور لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, اسی لیے وہ اپنی ایک ٹیم بلڈ نہیں کر سکتے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی سجیشن دینا چاہیں پاکستانی ٹیم کو بہتر بنانے کے لیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو انٹرنیشنلی ایونٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ انٹرنیشنل ہم کافی کامیاب ہوئے ہیں اب ریسنٹلی, کافی جیسے سیف گیمز کے گولڈ میڈلسٹ جی کے آئے ہیں, ہم کوالیفائی کر رہے ہیں, ہم نے اولمپکس کے لیے اب پری راؤنڈ ہم کھیل رہے ہیں یہ, تو جس طرح لگ رہا اچھا, لیکن بات یہی ہے کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ وہ اب پیچھے سے اب جب پش کریں گے گراس روٹ فٹ بال کو بچوں کو آنے کے لیے آگے, پھر وہ ایک جب کمپٹیشن بڑھے گا, جب ڈریں گے لوگ. ٹیلنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا؟ سامنے لایا جا رہا ہے لیکن انف ٹیلنٹ نہیں ابھی. جب انف ٹیلنٹ کی وجہ یہی ہے تاکہ کمپٹیشن نہیں ہے زیادہ پاکستان میں. جب لوگ ڈریں گے کہ ہمیں امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو, پھر وہ پش کریں گے اپنے آپ کو. ابھی ادھر وہ ایکسٹریم نہیں آیا ابھی. پاکستانی ٹیم کو بہت بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوانے کے لیے, انٹرنیشنلی بس یہی ہے کہ ہم لوگ ریکگنائز کریں ایک تو کہ پاکستان کا فٹ بال اچھا ہے اور آگے جا رہا ہے, اور بس فیسلٹیز کو پش کریں اور ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کرا جائے. بالکل. اور انوائرمنٹ میں آپ کیا کمی دیکھتے ہو, وہاں کے کھیل کے انوائرمنٹ میں اور یہاں کے کھیل کے انوائرمنٹ میں کیا کمی دیکھتے ہو؟ زیادہ فرق نہیں ہے, انوائرمنٹ میں اتنا فرق نہیں ہے, بس میں چیزیں آپ کو بتائیں جس طرح کوچز وغیرہ کا وہی فرق ہے, اور جس طرح اور پلیئرز کا آپس میں کیسا وہ ہوتا ہے, ٹیم کیمسٹری تو یہاں بہت اچھی ہے, جس طرح اٹھنا بیٹھنا سارے پلیئرز کا بالکل سیم. لنڈن اور امریکہ میں بالکل سیم ہے. کوئی بھی ٹیم تب تک سکسیزفل نہیں ہو سکی جب تک اس ٹیم کے تمام پلیئرز میں یونٹی نہ ہو. بالکل. ہمارا جو کیپٹن ہے زاہد حامد وہ بھی اچھا ہے, سب کو لیڈ کر رہا ہے اچھی طرح, اس نے بھی بنایا ہوا اپنے یونٹی, اور فرینڈشپ بھی بہت ہے, ٹرسٹ بہت ہے کیمپ میں ہمارے. تو کبھی آپ کی ایسی خواہش ہوئی کہ پاکستانی ٹیم کا حصہ بنو اور پاکستان کی طرف سے کھیلو؟ پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ جا رہے ہیں, پھر ابھی میں نے 2 میچ کھیلے ہیں, اب انشاءاللہ قطر جا کے کھیلیں گے, اور دیکھیں ادھر کیا بنتا ہے. انگلینڈ کی ٹیم کی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہو اور پاکستان کی ٹیم کو بھی؟ پاکستان کی نیشنل ٹیم کو ادھر سے کلب کی طرف سے کروں گا. اس میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی کہ پرابلم نہیں ہے, بس یہی ہوتا ہے کہ جب یہاں میچز ہوں ادھر بھی لگے ہوتے ہیں, پھر کبھی کبھی ہم آ نہیں سکتے ہر وقت, تو وہ کلیش ہو جاتا ہے نا ہمارا. تو لیکن جس طرح ہماری ہالیڈیز ہو رہی ہے وہ, تو جس طرح ہم چھٹیاں لے کے آ سکتے ہیں کبھی کبھی. اپنا فیوچر آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ کہیں مسلمان کنٹری میں. میں نے فٹ بال جہاں بھی کھیلوں گا انشاءاللہ, جب میں نے ختم ہو جائے گی پڑھائی وغیرہ اور فٹ بال جب میں نے بیس ہوگی وہ مسلم کنٹری میں ہوگی. ابھی یہ نہیں پتہ کہاں ہوگی, لیکن انشاءاللہ. بہت شکریہ کاشف صدیقی ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. جی ہم بات کر رہے تھے فٹ بال کے کھلاڑی کاشف صدیقی سے, جو کہ آج کل انگلینڈ سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی طرف سے آئے ہوئے ہیں 29ویں اولمپک سیکنڈ کوالیفائنگ راؤنڈ بیجنگ 2008 کے لیے. ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں فٹ بال کا جو کھیل ہے اس کو زیادہ مقبولیت کیوں نہیں مل رہی ہے. جس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی کرکٹ کے میچز کا سیزن شروع ہوتا ہے تو ہماری عوام جو ہے, ہمارے لوگ جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے کام چھوڑ کے صرف ٹی وی
کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب کرکٹ کا میچ شروع ہو اور ہم اس کو دیکھیں، لیکن فٹ بال کے میچز میں کبھی بھی اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر شاید کھلاڑیوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ فیسیلیٹیز یہاں پر نہیں دی جاتی ہیں، اور یہاں کی کوچنگ سسٹم میں بھی بہت سی ابھی کمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہی پاکستانی ٹیم انٹرنیشنل لیول پر اپنی کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگلے کسی پروگرام میں ہم آپ کی جو ملاقات ہے کسی اور شخصیت سے کروائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف۔